تو یہ ہم نے مرزا صاحب کی گفتگو سے اور ان کے ریسرچ پیپر سے، ان کی تحریرات سے یہ 9 اصول ہم نے بنائے ہیں۔ ان 9 اصولوں کی روشنی میں ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ مرزا صاحب اپنے اصولوں پر کاربند رہتے ہیں یا نہیں رہتے، کہیں وہ کلابازیاں تو نہیں کھاتے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو ان اصولوں کی روشنی میں ہم نے مرزا صاحب کے ریسرچ پیپر 5B کا بھی جائزہ لینا ہے، اور ان کی اپنی جو گفتگو ہے جو انہوں نے ریکارڈ کروا رکھی ہے اس کا بھی جائزہ لینا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مرزا صاحب نے جو حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 2 نقل کی ہے۔ حدیث نمبر 1 کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صحابہ اس امت کے لیے باعث امن ہیں، اور حدیث نمبر 2 کا خلاصہ جس میں مرزا صاحب نے قطع و برید بھی کی ہے اور اپنے ذہن کے غلیظ مفہوم کے مطابق یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بدترین بادشاہ تھے اس امت کے لیے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعتاً احادیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے، کیا سلف صالحین نے واقعتاً ان احادیث سے یہی مطلب اخذ کیا ہے؟ اگر تو سلف صالحین نے یہی مطلب اخذ کیا ہے تو پھر تو چلیے ہم کہیں گے جی مرزا صاحب نے سلف صالحین کی باتوں کو پیش کیا ہے۔ اگر نہیں لیا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا مرزا صاحب کی اپنی اختراع ہے اور یہ کہاں تک درست ہے۔ سب سے پہلے ہم فنی جائزہ لیں گے کہ مرزا صاحب نے اس میں فنی غلطیاں کون کون سی کی ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، اس میں مرزا صاحب نے نمبر 2 میں 6 حدیثیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور 6 حدیثوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدترین بادشاہ تھے۔ مسند احمد کی حدیث بیان کی، سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث بیان کی، ابو داؤد کی حدیث بیان کی، جامع ترمذی کی حدیث بیان کی، المصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث بیان کی، اور مسند ابی داؤد الطیالسی کی حدیث بیان کی۔ ان 6 حدیثوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدترین بادشاہ ہیں۔ اور ترمذی کے الفاظ ہیں، ان کی اپنی جو حکومت ہے یہ شریر ترین بادشاہت ہے، بدترین بادشاہت ہے۔ المصنف ابن ابی شیبہ کے اس میں الفاظ ہیں کہ یہ بنو امیہ بدترین بادشاہت ہے، اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان۔ انہوں نے اس سب کو کہہ کے یہ بھی بتا دیا سرغنہ کون۔ اب ہم فنی غلطیوں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث نمبر 2 کے تحت جو انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں اس میں ایک لفظ نقل کیا ہے بنو زرقا، 3 مقام پر یہ لفظ نقل کیا، حالانکہ لفظ ہے بنو زرقا۔ بنو زرقا لفظ نہیں ہے، زا کے پیش کے ساتھ نہیں ہے بلکہ زا کے زبر کے ساتھ ہے۔ آپ اس کو خود ریسرچ کریں، اسلام 360 میں چلے جائیں، وہاں جا کر دیکھ لیں، اسلام 1 میں جا کر دیکھ لیں، لفظ ہے بنو زرقا۔ اچھا، اس سے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ کتابت کی غلطی ہے۔ آپ کہیں گے جی یہ کون سی غلطی ہے آپ نے مرزا صاحب کی نکالی ہے؟ یہ کتابت کی غلطی نہیں ہے، بلکہ مرزا صاحب نے خود اپنے لیکچر کے اندر بھی، جس میں معاویہ بدترین بادشاہ کا ٹائٹل دیا ہے، اس میں خود یہ لفظ بولا ہے بنو زرقا، اور ایک جگہ بھی نہیں 2 جگہ بولا ہے بنو زرقا۔ بنو زرقا، بنو زرقا نیلی آنکھوں والے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتابت کی غلطی نہیں ہے بلکہ مرزا صاحب کی اپنی غلطی ہے۔ نمبر 2، ابو داؤد کی حدیث بیان کرتے ہوئے مرزا صاحب نے یہ کہا کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بنو زرقا بنو مروان کی پیٹھ نے جھوٹ بولا۔ یہ ریسرچ پیپر 5B کی عبارت ہے، لیکن جب کلپ ریکارڈ کروایا تو کلپ میں ایک جملے کا اضافہ کر دیا، کہا کہ جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں۔ حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بنو زرقا کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ لفظ جو ہیں یہ حدیث کے لفظ ہیں، حالانکہ جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں یہ حدیث کے الفاظ بالکل نہیں ہیں۔ اگر یہ حدیث کے الفاظ ہیں تو مرزا صاحب اور ان کے بلائنڈ فالوور کے لیے قیامت تک کے لیے مہلت ہے کہ یہ حدیث سے الفاظ نکال کے دکھا دیں، اگر نہیں تو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کی مصداق نہ بنے، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر حدیث پر جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنایا ہے۔ نمبر 3، انہوں نے اس کا معنی کیا نیلی آنکھوں والے، حالانکہ بنو زرقا کا مطلب نیلی آنکھوں والا نہیں ہے، بلکہ آپ اسلام 360 ایپ اسے کھول کے دیکھ لیں، اس کے اندر نیچے وضاحت لکھی ہے حدیث نمبر 4646 کے نیچے، اس میں لکھا کہ زرقا جو تھی یہ بنو امیہ کی ایک خاتون تھی، اس کی نسبت سے ان کا نام بنو زرقا رکھا گیا ہے۔ نمبر 4، مسند ابی داؤد الطیالسی کی حدیث، مرزا صاحب نے سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ جھوٹ بولا کہ انہوں نے کہا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ سے باہر ہے۔
بدترین بادشاہ ہیں یہ وہ، جب صحابی کہتے ہیں حضرت سفینہ اور 30 سال خلافت ہے تو وہ کہتے ہیں پھر حضرت معاویہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے، یعنی انہوں نے کہا خلافت راشدہ سے باہر، یعنی انہوں نے کہا خلافت راشدہ سے باہر۔ اب میرا سوال یہ ہے مرزا صاحب سے بھی اور مرزا صاحب کی ضروریت سے بھی کہ وہ یہ الفاظ حدیث سے نکال کے دکھلا دیں کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس مقام پر یہ کہا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت راشدہ سے وہ باہر ہیں۔ اب آ جائے حدیث مبارکہ پر، تو ان 4 چیزوں کو دیکھ کر آپ مرزا صاحب کے 9 اصول اپنے سامنے رکھ لیں کہ وہ بندہ جو کتمان حق کرے یا وہ بندہ جس سے سوال پوچھا جائے اور وہ چھپا جائے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے، اور جس سے سوال کیا جائے اور اس کو وہ چھپا جائے تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو مرزا صاحب سے سوال یہ ہے کہ آیا یہ الفاظ حدیث کے اندر ہیں؟ آپ اپنے بلائنڈ فالوور کو بتلائیں کہ یہ الفاظ حدیث کے اندر نہیں۔ اگر آپ اس پر رجوع ریکارڈ نہیں کرواتے اور نہیں بتلاتے، اس کا مطلب ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور کتمان حق کی وجہ سے لعنت کرنے والوں کی بھی آپ پر لعنت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی بھی آپ پر کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی۔